بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جماعت دہم اردو مورخہ 7 جولائی 2020۔ آج کے سبق کا نام پرستان کی شہزادی، اس کے مصنف کا نام اشرف سبوئی۔ اس سبق کے مقاصد میں سب سے پہلے جو مقصد ہے طلباء کو اشرف سبوئی کے حالات زندگی سے روشناس کرنا۔ نمبر 2، اشرف سبوئی کے دلکش اسلوب بیان سے آگاہ کرنا۔ نمبر 3، سبق میں موجود روزمرہ اور محاورات سے روشناس کرنا۔ اور نمبر 4، سبق کی تفہیم اور اس کی وضاحت کرنا۔ بچوں، یہ 4 بنیادی مقصد ہیں آج کے سبق کو پڑھانے کے لیے۔ تو آج جو ہم نے نیا سبق شروع کرنا ہے، سب سے پہلے اس کے مصنف کا جو تعارف ہے، اشرف سبوئی اس کے مصنف کا نام ہے، اور اس کا تعارف میں آپ کو سرسری طور پر اس کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بعد ازاں پھر ہم نے جو مطلوبہ سبق ہے اس کی طرف آ جائیں گے۔ تو اشرف سبوئی جو ہے، ان کے حالات زندگی کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 28 نکال کر سامنے رکھ لیا کریں۔ اشرف سبوئی ایک نمبر ادیب، صحافی، افسانہ نگار اور مترجم کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا اصل نام سید ولی اشرف ہے اور ان کا قلمی نام اشرف سبوئی تھا، یعنی اصل نام تھا سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف سبوئی تھا۔ قلمی نام بچوں وہ ہوتا ہے جو کوئی مصنف جو ہے وہ اپنی تصنیف و تالیف میں جو ہے نا استعمال کرتا ہے، کوئی تحریر لکھتا ہے تو اس دوران جو اپنا نام استعمال میں لاتا ہے، یعنی رائٹرز جو اپنا نام استعمال کرتے ہیں اپنی کتابوں کی تصنیف و تالیف کے کام میں کرتے ہوئے، تو اسے قلمی نام کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اشرف سبوئی جو ہے یہ ان کا قلمی نام ہے۔ نیکسٹ، ان کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کی تاریخ پیدائش 11 مئی 1905 میں دہلی، برطانوی ہند میں ہوئی۔ اس کے بعد ان کی تعلیم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ تعلیم میں سب سے پہلے ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے گھر سے حاصل کی ہے۔ بعد ازاں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور میٹرک کے امتحان کے بعد انہوں نے ادیب فاضل اور منشی فاضل کا امتحان پرائیویٹ امیدوار کے طور پہ پاس کیا۔ اس کے بعد جامعہ پنجاب سے انہوں نے ایف اے اور بی اے کے امتحان پاس کیے۔ اشرف سبوئی کی جو اپنے خاص کام میں دلچسپی تھی، اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں کہ ان کی تاریخ کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، ان کے حالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بجلی کے کام سے انہیں خاطر خواہ دلچسپی تھی۔ اس لحاظ سے انہوں نے جرمنی اور انگلستان سے بجلی کا سامان وغیرہ منگوا کر
بیٹریاں بنانے کا کام انہوں نے کیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ملازمت کا ان کا سلسلہ ہے، یہ جو ہے محکمہ ڈاک اور تار میں ملازم رہے، یعنی جو ہے نا ڈاک کے محکمہ میں یہ ملازمت کرتے رہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ بعد ازاں آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ رہے، اور جو ہے انہوں نے تقریباً 36 سال جو ہے نا ملازمت میں اپنا وقت گزارا۔ ادبی لحاظ سے جو ان کی خدمات ہیں، اشرف سبوئی جو ہیں وہ ایک نامور ادیب ہیں، نثر نگار ہیں، اور جو ہے ایک صحافی بھی ہیں کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں، اور مترجم کی حیثیت سے بھی ان کی خدمات کو سراہا گیا ہے۔ نیکسٹ ابھی آپ کو جو ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اشرف سبوئی ایک صاحب طرز ادیب تھے، اور اردو زبان خصوصاً دہلی کے جو مختلف طبقوں کی بول چال ہے ان پر ان کی دسترس ہے، مہارت رکھتے ہیں، اور ان کے دہلی کے لوگوں کے جو روزمرہ ہیں اور محاورے ہیں ان پر بھی ان کی بڑی دسترس تھی۔ ان کی زبان جو تھی سلیس تھی، سہل تھی، اور عام فہم زبان تھی۔ تو یہ ہے ان کی اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آخری جو ٹاپک بنتا ہے ان کی جو ہے نا حالات زندگی کے حوالے سے ان کی اہم تصانیف ہیں۔ آئیے میں آپ کو ان کی چند اہم تصانیف کے نام گنوا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی بے شمار تصانیف ہیں، مختلف رسالوں میں کام کیا انہوں نے، ادبی کاموں میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو اہم ترین جو ان کی تصانیف ہیں ان میں سب سے پہلی اور مشہور ترین جو ان کی اہم تصنیف ہے، جو 1943 میں انہوں نے اس کی تصنیف و تالیف کا کام کیا، یہ ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں۔ نمبر 1 دلی کی چند عجیب ہستیاں، نمبر 2 غبار کارواں، نمبر 3 جروکے، اور نمبر 4 سلمیٰ اور بن باسی دیوی۔ یہ 4 کتابیں جو ہیں ان کی بڑی مشہور و معروف کتابیں ہیں۔ انہوں نے بہت سی انگریزی کتابوں کا جو ہے نا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ ایک مترجم کی حیثیت سے انہوں نے بے پناہ اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس لحاظ سے جو میں نے آپ کو ابھی ان کی خاص جو کتابوں کے نام بتائے ہیں یہ جو ہے 4 ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ان کے ادبی رسالے ہیں اور جریدے وغیرہ بھی ہیں، اور الغرض کے ادبی میدان میں انہوں نے جو ہے نا بڑی کاوشیں کی ہیں۔ تو لو بچوں، یہ میں نے آپ کو اشرف سبوئی جو اس سبق کے مصنف ہیں ان کے بارے میں نے ایک سرسری جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس سے متعلق کوئی بھی جو اگر کوئی سوال ہوا تو آپ نے میرے سے پوچھ لینا ہے۔ البتہ آپ نے اتنا ضرور کرنا ہے کہ اس کے اندر سے جو تعارف ہے آپ نے کم سے کم 5 سوال بنا کر ان کے جواب بنانے ہیں، اور وہ جوابات جو اپنے نیٹ کپ پر لکھنے ہیں۔ یہ اس سبق سے متعلق ہے جو ابھی جو تعارف آپ کو سامنے پیش کیا ہے۔ آئیے ابھی اشرف سبوئی کا لکھا ہوا جو سبق ہے پرستان کی شہزادی، جس کا تعلق داستان سے ہے، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 29 سے یہ شروع ہوتا ہے، اور جو ہے نا اس سبق کا جو ماخذ ہے، یعنی یہ سبق جس تصنیف سے اشرف سبوئی کی جس تصنیف سے لیا گیا ہے اس کا نام دلی کی چند عجیب ہستیاں ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ 1943 میں اشرف سبوئی نے اس کی تصنیف و تالیف کا کام کیا، یعنی پرستان کی شہزادی، اس کے ماخذ کا نام دلی کی چند عجیب ہستیاں۔
بچوں یہ دراصل ایک داستان ہے، اور داستان کی تعریف تو آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن اتنا مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے، فرضی کہانی، خیالی، انسانی تخیل میں جو ہے نا وجود میں آنے والی ایک ایسی کہانی ہے جس کے جو کردار ہوتے ہیں وہ ان کا تعلق مافوق الفطرت جو ہے نا ہوتے ہیں، جیسے جن وغیرہ، پریاں وغیرہ۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے جو ہے نا پرانے زمانے کے جو بزرگ تھے وہ کبھی کبھی جو ہے نا بچپن میں بچوں کو جو ہے نا ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں، کبھی جنوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی پریوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس نوعیت کی جتنی بھی کہانیاں ہوتی ہیں جن کے کردار جو ہوتے ہیں وہ فرضی ہوتی ہیں، اور جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر سے جو اس کے چند مسائل ہوتے ہیں، یا جو معاشرتی جو تہذیب و تمدن ہے یا اس کے انداز سے جو ہے نا اس کی عکاسی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو پرستان کی شہزادی بھی ایک، اس کا تعلق بھی ایک داستان سے ہے۔ تو اس لحاظ سے آئیے آج میں آپ کو پرستان کی شہزادی کا سبق پڑھانا شروع کرتا ہوں۔ تو اس سبق میں جس طرح کے داستان میں کردار نگاری ہوتی ہے، اس کے اندر منظر نگاری بھی ہوتی ہے اور مکالمائی انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے بعض اوقات۔ تو سبق کو پڑھتے ہوئے آپ کو کہیں کہیں جہاں کردار نگاری آپ کو دکھائی دے گی، کہیں آپ کو منظر نگاری بھی دکھائی دے گی، کہیں جو ہے نا آپ کو مکالمائی انداز بھی آپ کو اس کے اندر محسوس ہوگا۔ بچوں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ کو میں نے جب سبق کا آغاز کیا تو اس میں جو مقاصد بتائے ہیں کہ سبق میں جو ہے نا دلی کے جو محاورے ہیں اور روزمرے ہیں ان کے بارے میں ہم نے جو ہے نا آپ کو روشناس کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے سبق کو پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے آپ کو بے شمار محاورات جو ہے نا سبق کو ریڈ کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے ان کو انڈر لائن بھی کرنا ہے، ان کے معنی بھی لکھنے ہیں اور ان کو جو ہے نا سمجھنے کی کوشش بھی کرنا ہے کہ اشرف صبوئی نے دیکھنا ہے کہ دلی کے محاورات کو کس انداز میں اس داستان کے اندر پیش کیا ہے۔ تو ابھی جو آج میں نے آپ کو جو اس سبق کے جو صفحات پڑھانا ہے یہ کافی لمبا سبق ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک دن میں تو ختم کرنا ناممکن ہے۔ تو میں نے آپ کے لیے آج جو آپ کو سبق یہ پڑھانا ہے اس کے صفحہ نمبر 29 سے لے کے 31 تک یہ جو پیج میں نے آپ کو پڑھانا ہے، لیکن اس کے اندر جو محاورات ہیں آپ نے کچی پنسل سے انڈر لائن بھی کرنا ہے۔ اس کے اندر ان جو ہے صفحات کے اندر جو کردار نگاری ہے اس کے حوالے سے میں سب سے پہلے صفحہ نمبر 29 پر دی گئی جو کردار نگاری کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ اس کے اندر ایک سیدانی بھی ہیں، ان کا پیشہ جو ہے وہ مغلانی کا پیشہ ہے، اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے۔ ان کی شہرت اور ان کے جو کام کی جو دھاک ہے، یعنی جو روب دبدبہ ہے، اس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے نا ان کی جو ہے نا بعد ازاں بیوگی کی جو زندگی گزار رہی ہیں اس کا تذکرہ ہوگا۔ پھر جو ہے نا ایک میر صاحب ہیں سیدانی بی کے پڑوس میں رہنے والے، ان کی بیوی ہے، اس کا کردار ہوگا۔ اور پھر اسی طرح آگے مافوق الفطرت جو ہے نا کرداروں سے بھی واسطہ پڑے گا، جنوں کے بارے میں، پریوں کے بارے میں، کیونکہ پرستان کی شہزادی ہمارا عنوان ہے تو اس لحاظ سے پھر ظاہر ہوتا ہے کہ جنوں اور پریوں کا ذکر بھی اس سبق کے اندر ضرور کیا جائے گا۔ تو بچوں آئیے ہم صفحہ نمبر 29 پہ سب سے پہلا پیراگراف کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کو سیدانی بی کے بارے میں شروع میں جو ہے نا آپ کافی معلومات ملیں گی۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا، بڑی شہرت رکھتی تھی۔ قلعے کی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ کان پکڑنا کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھنا۔ مغلانیاں درزیوں کا کام کرنے والی عورتیں محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئی، یعنی جہاں کہیں بھی کوئی نیا جوڑا سلائی ہوتا ہے، کوئی نئی شکل کی کوئی کڑھائی ہوتی ہے، یا اس سلسلے میں جو ہے نا چونکہ سیدانی بھی کافی مہارت رکھتی تھیں تو اس لحاظ سے ان کو ضرور بلایا جاتا تھا وہاں پہ۔
شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی۔ دھاک کے معنی ہوتے ہیں روب، دبدبا۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ یعنی ہر کوئی ان کو عزت کی آنکھوں پر بٹھانا کا مطلب یہ محاورہ ہے، دلی کے محاوروں کا ذکر ہو رہا تھا، تو یہ بھی ایک محاورہ ہے آنکھوں پر بٹھانا۔ اس کا مطلب ہے عزت دینا۔ تو یعنی اس کی شہرت کی وجہ سے اس کو عزت ملتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین، ہر وقت وہ مصروف رہتی تھیں۔ صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا، یعنی اللہ کا نام۔ سائیں سے مراد یہاں پہ اللہ کا نام، سائیں اللہ کے لیے یہ استعمال کیا گیا ہے۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئیں، یعنی نظر کمزور ہو گئی۔ یہ بھی آنکھیں دھندلا جانا ایک محاورہ ہے، انڈرلائن کر لیں۔ اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری، یعنی خاطرداری کا مطلب ہے عزت جو ہے تواضع کرنا۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھ نہیں، بے چاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئیں تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ تو بچوں یہ سیدانی بی کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو ہے جوان تھیں تو ان کے جو ہنر اور فن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ بڑا روب تھا، دبدبا تھا، جو ہے ہر کوئی جو ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، خاطر تواضع کرتا، عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ لیکن جب بڑھاپا آیا تو پھر حالات بدل جاتے ہیں، انسان کمزور ہو جاتا ہے، نظر کمزور ہو گئی، جسمانی لحاظ سے کمزوری، تو اس کا کوئی سہارا نہ تھا۔ اس لحاظ سے پھر جو ہے اس کے پڑوس میں رہنے والی جو ایک میر صاحب کی بیوی ہے، تو وہ اس کو ترس کھا کر اس کو اپنے پاس رکھ لیتی ہیں کہ اس پہلے پیراگراف کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں بھی کہ اب اس کی جو بیوگی کا ذکر کیا جا رہا ہے، سیکنڈ پیراگراف کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھیں۔ مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ مرہٹہ گردی کا مطلب ہے تو مرہٹوں کی جو ظلم و ستم تھا، اور اس کا خاندان جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ برس دن کی بیائی بیوہ ہو گئیں، یعنی 1 سال کی بیائی ہوئی جو تھی وہ اس دوران کیا ہوگی، کیونکہ اس کا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، دلی کی لٹ گئی، ایسے حالات میں جو ہے تو وہ بھی بیوہ ہو گئی ہیں۔ تو اس طرح سے اب وہ بیوگی کی زندگی کس طرح گزاری ہیں، اس پیراگراف کے اندر آپ نے یہی پڑھنا ہے۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، چھوٹی عمر میں بیوہ ہو جانا، اور پھر ادھر سے اس زمانے کے جو حالات تھے، دوسری شادی کرنا ایک بڑا نقص سمجھا جاتا تھا، عیب تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا، درزن کا کام اس نے شروع کیا، اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈا پا گزار دیا، یعنی بیوگی کی زندگی اس نے گزارنا شروع کر دی، اور اپنے جو مغلانی کا جو درزن کا جو پیشہ تھا وہ اختیار کیا، اور اپنے گزر اوقات کرنے کے لیے اس نے وہ پیشہ اختیار کر لیا۔ جوانی تو عزت اور آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا، یعنی جو اس نے کمایا اس کو خرچ کر ڈالا۔ ظاہر ہوتا ہے کہ فضول خرچ بھی وہ تھیں، جو کماتی تھیں اس میں سے کوئی بچت کر کے نہ رکھتی تھیں۔ دل کی بھی حاتم تھی اور طبیعت کی نرمی تھی، اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، یعنی بنے ہوئے زمانے سے مراد ہے اچھا زمانہ، اچھے وقت کو جو ہے اور برے زمانے کا کوئی خیال نہیں رہتا۔ جب اچھا وقت آتا ہے تو دل کی بھی بڑی سخی تھیں۔ یہ اس سیدانی بی کی جو ہے شخصیت کی جو خصوصیات ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی، یعنی وہ یہ سمجھتی تھی کہ جیسے ابھی وقت گزر رہا ہے ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ سیدانی بی بھی جوانی بھر
اس غلط فہمی کا شکار رہیں، بڑھاپے نے آن دبایا، یعنی اس کا بڑھاپا آخر کار آ گیا، کمزور ہو گئیں، نظر کمزور ہو گئیں، طاقتیں دغا دے گئیں، یعنی جسمانی لحاظ سے کمزور ہو گئیں، آنکھیں کھلیں اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ یعنی بچپن میں جو اس نے وقت گزارا اور پھر جب اس کا بیوگی کی زندگی گزارنے لگ گئی اور پھر یہاں ہی جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر وہ سہارے کی ضرورت تھی اور کوئی سہارا نہ تھا، اس لحاظ سے میر صاحب کی جو بیوی تھی اس نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ترس کھا کر۔ تو یہ اس کے حالات ہیں۔ نیکسٹ پہ دیکھنا ہے کہ جو ہے نا میر صاحب کی جو بیوی ہے اس کا کیا رویہ ہے، اس کے گھر والوں کا اس کے ساتھ جو ہے نا سیدانی بی کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے۔ تو میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ یہ ان کی خوبی تھی کہ خدا ترس بھی تھے، خوش مزاج بھی تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں، پھر ان کا بھی دل کھل گیا، اس طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کنبے میں، یعنی اس کو مانوس ہو گئیں ان لوگوں کے ساتھ۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، سوئی کا ناکہ مشکل سے سوجتا تھا۔ سوئی کا ناکہ سے مراد سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا۔ اس سے پہلے کی ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اب چونکہ خود جو ہے نا بڑھاپا بھی آ گیا، کمزوری ہے اور دوسروں کے سہارے پہ وہ جینے لگی، جو ہے نا زندگی گزارنے لگ گئی، تو پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی۔ اس کو یہ احساس تھا کہ میں نے اپنا جو وقت گزارا ہے وہ کیسے گزارا اور اب کس طریقے سے پرائی دوسروں کے گھر رہ کے جو ہے نا مفت میں روٹی کھا سکتی ہے۔ اس لحاظ سے اس نے اپنی مصروفیت کا ایک نیا طریقہ نکال لیا۔ وہ جو ہے کیا طریقہ تھا، صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینا پرونا کاڑنا سکھاتی، یعنی کپڑے سینا وغیرہ کڑھائی وغیرہ کرنے کا کام سکھاتی ان گھر والوں کو۔ شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، یعنی کھانا پکانے کے جو طور طریقے ہیں وہ بتاتی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی۔ کہانیاں ایسی اچھی ہوتیں کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے۔ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا، یعنی وہ اس لیے خوش تھے کہ بچوں کی تربیت کے لیے سیدانی بی نے خدا نے ان کے پاس بھیج دیا۔ ایسی شریف نماز روزہ کی پابند، یعنی سیدانی بی کی یہ بھی ایک خوبیاں تھیں کہ نماز روزہ کی بھی پابند تھی۔ ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ گرویدہ ہونا کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والے۔ نیکسٹ پیراگراف کہ اب جو ہے نا اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سیدانی بی جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ پرستان کی بارے میں جو ہے نا بتاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں اس کا ذکر کرنا ہے۔ تو جو ہے نا مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان میں بھی وہ آئی ہیں، وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کیا بھی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ یعنی اس طرح کی باتیں پھر وہ جو ہے نا پرستان جانے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر کیا ہے کہ یہ ایک منظر نگاری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف صفحہ نمبر 30 پہ ہے یہ۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لیافوں میں دبکے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔
یعنی یہ جو ہے نا سیدانی بی جو تھی وہ کہانیاں بھی سنایا کرتی، اور اس حوالے سے جو ہے وہ چھوٹے بچے جو تھے وہ بھی ان کے پاس جو ہے نا ایک دائرے کی صورت میں بیٹھے رہتے، لڑکیاں بھی ساتھ بیٹھی رہتی، تو کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ وظیفے سے مراد جو ہے نا تسبیح وغیرہ پڑھنا۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ یہ جو کہانی سنا رہی تھی جو ہے نا سیدانی بھی ان بچوں کو سردیوں کی رات کے وقت انگیٹھی کے پاس بیٹھ کر جب یہ ذکر آیا کہ کانڑے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ اس کو کہیں سوتی نہیں پڑھنا ہے آپ نے، سوتی کا مطلب سوئی ہوئی، سو رہی تھی شہزادی۔ کانڑے سے مراد جو ہے یہ ایک آنکھ والا کانا جس کو کہا جاتا ہے۔ کہنے لگیں سیدانی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا، یہ میر صاحب کی بیوی ان سے کہنے لگی کہ جی میں نے سنا ہے ایسی بات، اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھیں، کیا یہ سچ ہے؟ یہ سوال کیا میر صاحب کی بیوی نے سیدانی بی سے۔ اس پر سیدانی بی کہتی ہیں ہاں بیوی، ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی آگے سے کہتی ہے کہ اوئی اور تم بے دھڑک چلی گئی، یعنی حیران ہو کے اس نے یہ جواب دیا۔ سیدانی کہتی ہیں پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بید کھلا یعنی راز پردہ کھلا تو بہتیری ڈری، کافی، بہتیری کا مطلب کافی، بہت زیادہ ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی، یعنی جنوں سے ڈرنے کے حوالے سے بات کر رہی ہیں وہ۔ اس کے بعد جب گئی ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی، یعنی جب وہ وہاں پہ پرستان میں گئی ہے تو وہ ہنستی ہوئی گئی ہے اور ہنستی ہوئی واپس آئی ہے، خوش ہو کے واپس آئی ہے۔ یہ کہانی سنا رہی ہیں سیدانی بی جو ہے نا میر صاحب کی بیوی کو، جو ان کے پڑوس میں رہتی ہیں۔ بیگم کہتی ہیں صدقے کا معنی ہوتا ہے قربان جانا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا۔ بال بیکا ہونے کا مطلب کوئی نقصان نہ پہنچنا۔ یہ محاورہ ہے، دلی کا محاورہ، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ پرستان میں بھی وہ میری بہت خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں، خاطریں کا مطلب خدمت، خاطر تواضع۔ میر صاحب کی بیوی کہتی ہیں کہ کچھ بھی صحیح ہوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، خوفزدہ ہو جانا اس کا مطلب ہے، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ سیدانی نہیں بھی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے، یعنی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ سیدانی بھی جو ہے وہ میر صاحب کی بیوی کو جو ہے نا وہ اپنا سفر کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ میں جو ہے نا بغیر خوف و خطر کے جو ہے نا پرستان گئی، اور بڑی خوشی سے گئی اور واپس بھی آئی۔ میر صاحب کی بیوی، میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی جس نے دودھ پلایا یعنی تمہارے والدین، جنہوں نے تمہیں پالا۔ صد رحمت کا مطلب سینکڑوں دفعہ رحمت۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی پرستان، کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ سیدانی بھی اس سے کر رہی ہیں، اور آپس میں مکالمائی انداز بھی اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس میں منظر نگاری بھی آپ نے دیکھی ہوگی، صفحہ نمبر 30 کے پیراگراف درمیان والے پیراگراف کے اندر ایک کہانی کے سنانے کے دوران ایک منظر نگاری ہے، پھر مکالمائی انداز ہے، ایک دوسرے سے سوال جواب ہو رہے ہیں جو ہے نا میر صاحب کی بیوی اور جو ہے نا جو سیدانی بھی ہیں ان کے درمیان۔ تو اس لحاظ سے سیدانی کہتی ہیں وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پار سانپ لوٹنے لگتا ہے، یعنی بہت زیادہ خوف زدہ ہوتی ہوں۔
پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی، یعنی جس لیے اسے بلایا تھا، شہزادی کا جس کی شادی آنی تھی، اس کے جوڑے تیار کرنے سے اس نے کڑھائی سلائی کا کام کرنا تھا، بہت سر ہوئی، یعنی بہت زیادہ جو ہے نا پیچھے پڑی ہوئی تھی، ضد کر رہی تھی۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کیں، یعنی بہت زیادہ منت سماجت کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بدنصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مربتیاں دیکھنی تھیں، اور پرستان میں کیوں بستی، وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گڑے کا ٹھکانہ ہو گیا۔ یعنی یہ سیدانی بھی جو ہے نا وہ اس بڑی کہتی ہیں، وہ جو میر صاحب کی بیوی ہے اسے کہتی ہیں کہ اللہ نے تمہیں خدا ترس بنایا ہے، جو تو نے مجھ پہ جو ہے نا رحم کیا ہے، اور مجھے جو ہے نا اس گور گڑے کا ٹھکانہ ہو گیا، یعنی میری عمر جو ہے نا وہ قبر تک پہنچنے کو تھی، یعنی میں بڑھاپا آ گیا تھا، اور اس وقت بھی اللہ نے مجھے تمہارے دل میں ترس ڈال کر، رحم ڈال کر میرے لیے ٹھکانہ جو ہے نا وہاں پہ بنا دیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی رہتی، یعنی ادھر ادھر لوگوں کے دروں پہ میں رلتی رہتی اور میرا کوئی جو ہے نا پرستان حال نہ ہوتا۔ تو یہ تھا آج تک بچوں، یہاں تک اس کو میں جو ہے نا تھوڑا سا آگے چلا کے پھر اس کو کلوز کرتا ہوں۔ میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ جو سیدانی بھی جو نا وہ بتاتی ہیں کہ اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈالا اور مجھے آج تو نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں پرستان سے جو ہے نا، ورنہ وہاں کی پریوں نے بھی بڑی ضد کی، وہاں رہنے کے لیے کہا کہ تمہارا کون ہے۔ میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرنے سے چھینے، یعنی بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے، یعنی جو پیٹ بھرے سے مطلب جس کا جی بھر کے اس نے کھانا کھایا ہوا اور اسے وہ جو اس نے کھا لیا وہ اسے چھین لے۔ ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، یعنی جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے، رزق جو لکھا ہوتا ہے وہ کھاتا ہے۔ ہماری کیا اصل کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے، یعنی جو ہے نا میر صاحب کی بیوی جو ہے نا وہ سیدانی بھی کو کہتی ہیں کہ اگر ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور اس میں ہماری کوئی جو ہے نا وہ کوئی خدمت نہیں ہے، ہم تو محض اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق جو کر رہے ہیں، اس نے یہ ہمارے ذمہ لگائے ہوئے ہیں، ہم آپ کی خدمت اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو یہ بچوں آج کا سبق ہم یہاں تک نشان لگا لیں، یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ یہ کافی لمبا ہے، تو نیکسٹ انشاءاللہ پھر تو آپ نے یہ کرنا ہے جی کہ اس سبق کے اندر جتنے بھی محاورات پڑھیں ان کو انڈر لائن کر کے ان کے معانی کو لکھنا ہے، تو یہی آپ کا نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے کام جو ہے نا آپ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو مصنف کے تعارف میں سے 5 سوال بنانے ہیں، ان کے جواب بھی آپ نے لکھنا ہے، یہی آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور لو بچوں، آج کا سبق اسی پہ جو ہے نا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کافی لینتھی سبق تھا جس کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا، تو لہٰذا آج اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بچوں، اللہ حافظ۔